اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مبارک مہینے میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے وہ فرض عبادت کے برابر ثواب پاتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اتفاق سے کبھی روزے سے کچھ تکلیف پیش آئے تو اس پر صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، شور نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان ہمدردی غمخوری کا مہینہ ہے، یعنی اہل ایمان پر لازمی ہے کہ اس مبارک مہینے میں اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی غمخوری کا سلوک کریں۔ کسی بھوکے انسان کو روٹی کھلائے یا ننگے انسان کو کپڑے پہنائیں یا کسی مسافر کو رکنے کی جگہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے خوف اور ہولناکیوں سے پناہ دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزدار کو افطار کرائے اس کو بھی اس روزدار کا ثواب ملے گا۔ اس روزدار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی بیشی نہ ہوگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اپنے محتاط یا ملازم یا نوکر پر کام ہلکا کر دے گا تاکہ اس کو روزہ رکھنا آسان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور جہنم کی آگ سے اس کو نجات بخش دے گا۔ اس لیے نیک صالحین اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے محتاجوں سے زیادہ محنت کام نہیں لیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی لازمی سمجھو۔ پہلا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ دوسرا، توبہ استغفار۔ تیسرا، جنت کے لیے دعا۔ چوتھا، دوزخ سے پناہ مانگنا۔ ایک اور حدیث میں ہے، 3 شخصوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 1 روزدار کی دعا، نمبر 2 عدل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار پکار کر کہتا ہے، اے نیکی کرنے والوں آگے بڑھو، اور برائی کرنے والوں اپنی آنکھیں کھولو۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کروانے والا تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا تو اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی حاجت مانگنے والا اس کی حاجت پوری کی جائے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے نیک نیتی کے ساتھ رکھتا ہے اور دوسری نیکی کے کام کرتے رہتا ہے تو اس کا اجر و ثواب 10 نیکیوں سے بڑھ کر 700 نیکیوں تک زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ روزہ دوسری عبادتوں کی طرح اپنے پروردگار سے براہ راست صرف ملاقات کی ایک شکل ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی نزدیکی کا احساس دل و دماغ میں تر و تازہ رہتا ہے۔ تاریکی و تنہائی میں اللہ کے حاضر و ناظر، سمیع و علیم ہونے کا یقین مسلمانوں کو روزے کے ظاہری اور باطنی حکم کی نافرمانی سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح روزے کے ذریعے ایمان کی بنیادوں کو استحکام نصیب ہوتا ہے اور ایمان کی تجلی سے روحانی ترقی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
مسلمان کا قوت ایمانی تاریکی و تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر سمیع و علیم ہونے کا یقین مسلمانوں کو روزے کے ظاہری اور باطنی حکم کی نافرمانی سے روک دیتا ہے۔ اس طرح روزے کے ذریعے ایمان کی بنیاد کو استحکام نصیب ہوتا ہے۔ مسلمان کا قوت ایمانی اور خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ روزدار کے گناہ اس کے خلوص اور سچائی کے بقدر معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ اس ماہ مقدس میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں نیکی، سچائی، ہمدردی، پرہیزگاری اور تقوی کا درس ملتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمیں 11 ماہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اس مقدس موقع پر عبادت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ہم تمام گنہگاروں کو گناہوں سے بخش دے۔